تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ الذی، وہ اللہ ایسا ہے، انزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی جیسی نعمتیں اتاری ہیں، لکم، تم سب کے لیے، منہ شراب، اسی پانی سے وہ پیتے ہیں، ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور اس پانی سے درخت پیدا ہوتے ہیں جس سے تم اپنے جانوروں کو چارہ دیتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع، پھر اسی پانی کے ذریعے اللہ تمہاری زراعت کو بوتے ہیں، والزیتون، اور اللہ اس زمین میں زیتون کی نعمتوں کو بھی اس پانی سے تمہیں عطا کرتے ہیں، والنخیل، اور کھجوروں کے باغات، والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک خدا کی اس قدرت میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والی ہیں۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 10، 11، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ سورۃ النحل کا کل بھی میں نے عرض کیا کہ اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں شہد کی، مکھی کی پوری تاریخ کا بیان ہوگا انشاءاللہ، اور دوسرا اس کو سورۃ النعم کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جن کا اس صورت میں کیا کیا گیا ہے، تذکرہ کیا گیا ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیت نمبر 10 میں بھی پانی کی نعمت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، انزل من السماء ماء، اللہ نے پانی آسمان سے اتارا ہے، اور یہ پانی جب برستا ہے، جب یہ قطرے نیچے گرتے ہیں، جب یہ بارشیں آتی ہیں، جیسے اس وقت بھی باہر بارش کے قطرے گر رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، یہ بارش کے قطروں کا نزول جو ہے اللہ کی رحمتیں ہیں، اور اس وقت تم اپنی جائز دعائیں مانگا کرو، اللہ تمہاری دعائیں انشاءاللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ پانی جب اترتا ہے، منہ شراب، اس سے اللہ نے تمہارے پینے کی نعمت کو مکمل فرما دیا ہے۔ خدا کی قسم، یہ پیاس کا لگنا بھی نعمت ہے، اور اس پانی کا مل جانا، ہمارے حلق سے اتر جانا، جب آپ کو شدت کی پیاس لگی ہو اور ٹھنڈے پانی کی آپ کو طلب محسوس ہو رہی ہو، اور وہاں پر آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی سامنے آتا ہے، تو پھر آپ اس کو پیتے ہیں، پھر اور پیتے ہیں، پھر اور پیتے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو 3 سانسوں میں پیتے تھے، آپ دیکھ کر پیتے تھے۔ پانی کی نعمتوں میں سے بھی یہ ہے کہ ٹوپی پہن کے پی لیں تو یہ زیادہ سنت پوری ہوتی ہے، بیٹھ کے پی لیں، پانی کو دیکھیں پھر اس کو پئیں، پانی کو 3 سانسوں میں پئیں، پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھیں۔ جب تمہیں پیاس لگ جائے، پانی کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھو، پیاس بندے سے برداشت نہیں ہوتی، بھوک بندے سے برداشت ہو جاتی ہے، اور یہ تمہارے پینے کا جو سسٹم ہے اللہ نے کہاں سے اتارا ہے؟ آسمان جیسی نعمتوں سے۔ کوئی اس میں خرابی نہیں، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں، کوئی اس میں ریئیکشن نہیں، پانی ہی ایک نعمت ہے جو الحمدللہ تقریباً 98% بیماریاں بھی اگر ہوں تو یہ پانی آپ کا بند نہیں ہوتا، الا یہ کہ گردے ہی فیل ہو جائیں، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، مگر پانی ہر صورت میں آپ کو پینا، اور پانی ہر صورت میں آپ کے جسم کے اندر موجود ہونا، اس لیے ایک حصہ پانی کے لیے رکھنا چاہیے اور ایک حصہ خوراک کے لیے رکھنا چاہیے۔ اس میں شجرن، پانی جب زمین پہ پڑتا ہے پھر اس سے درخت اگتے ہیں، پھر وہ درختوں کے پھول لگتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں کیا آتے ہیں؟ پھل آتے ہیں، یہ بھی پانی کی نعمتیں ہیں۔ اور تسیمون، پانی جب آتا ہے تو چارہ اگتا ہے، جب وہ چارہ اگتا ہے پھر آپ اپنے جانوروں کو کھلاتے ہو، پھر ان کا گوشت کھاتے ہو، پھر ان سے تم دودھ پیتے ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ پانی ہی پانی ہے۔ آپ دیکھ لیں جہاں ٹیوب ویل لگے ہوتے ہیں وہاں پر پانی کی کتنی مانگ ہوتی ہے، اور باری کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے، پانی لیا جاتا ہے، یہ تمام نظام قدرت ہے۔ اگر یہ پانی نہ ہو، ہماری زراعت کی شان ختم،
ہماری تمام چیزوں کی شان ختم۔ اس لیے پانی کی نعمتیں ہر گھر میں موجود ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کمال کی بات یہ ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں پانی موجود نہ ہو۔ ہمارے دیہاتوں میں ایک ایک چشمہ ہوتا ہے جس سے ہزاروں لوگ پانی بھرتے ہیں، اور نسلوں کی نسلیں آج تک وہاں سے پانی لے رہی ہیں۔ چھوٹا سا اس کا نالا ہوتا ہے، چھوٹا سا نلکا ہوتا ہے، کوئی بڑی دھاری بھی اس کی پانی کی نہیں ہوتی، اور خدا کی قسم وہ پانی بھرتے ہیں، اور نہ بھی بھرے تو وہ چلتا رہتا ہے، دن کو بھی چلتا ہے، رات کو بھی چلتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے، قطرہ قطرہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ختم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام قدرت ہے کہ پانی پوری دنیا میں ہر کافر، ہر مسلمان، ہر چھوٹا، ہر بڑا، اس کے گھر میں آٹا آپ کے گھر میں ختم ہو جاتا ہے، چینی آپ کے گھر میں ختم ہو جاتی ہے، چاول شارٹ ہو جاتے ہیں۔ بازاروں میں جب قحط سالی ہوتی ہے نا، تو بازاروں کے اندر بھی آپ دیکھیں دالیں غائب ہو جاتی ہیں، چینی غائب ہو جاتی ہے، آٹا غائب ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے جی، لیکن سبزیاں مہنگی ہو جاتی ہیں، فلاں چیزیں، گوشت مہنگے، فلاں چیزیں مہنگی۔ لیکن پانی کی ایک نعمت یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ آپ کو یہ پانی نصیب کرتا ہے، اور پانی کسی بھی طرح کا ہو، خدا کی قسم یہ پانی ہر گھر میں، ہر فرد میں، ہر مرد میں، ہر عورت میں، ہر جانور میں، ہر پرندے میں، ہر درندے میں، ہر شجر میں، ہر احجار میں۔ پانی سے کائنات زندہ ہے۔ اگر یہ پانی نہ ہو تو سبزہ نہیں، درخت نہیں، چارہ نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ دین میں جب فتنے عام ہوں گے، ایک زمانہ ایسا آئے گا بندہ اپنی ساری کوٹھیاں چھوڑ دے گا، اور وہاں پہ دین کے فتنے پیدا ہوں گے، اور وہاں سے وہ بکریاں لے گا، بکریاں لے کر جنگل میں چلا جائے گا، پھر اللہ کی بارشیں اتریں گی اور جنگل میں چارہ اگے گا، تمہاری بکریاں دن کو چارہ کھاتی رہیں گی، اور تم ان سے دودھ نکال کے پیتے رہو گے، یہ تمہاری خوراک ہوگی۔ باقی آٹا، چینی، چاول کچھ بھی نہیں آپ کو ملے گا۔ وہ فتنوں کا دور ہوگا، اس جنگل میں ایک بکری ہوگی اور پانی کی نعمت ہوگی، چارہ اگتا جائے گا، بکری کھاتی جائے گی، بکری سے دودھ نکلتا جائے گا، اللہ تمہیں پلاتا رہے گا، تمہاری زندگی گزرے گی، تمہارا نظام گزرے گا۔ تو اتنی وافر نعمتیں آج تک اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں کہ آپ نے کسی ہسٹری میں نہیں سنا ہوگا پانی نہیں ہے۔ آپ نے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے کہ جب پانی نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو ایک مشک بھر کے دی تھی پانی کی، جب وہ ختم ہو گئی تو ماں جو ہے نا وہ پانی کے لیے دوڑ رہی تھی، پانی کے لیے۔ آپ صفا میں جائیں، مروہ میں جائیں، اللہ ہم سب کو لے کے جائے، تو وہ سینٹر میں پلین ہے، لیکن جب صفا پہ اوپر جاتے ہیں تو وہ اوپر ہے، اور مروہ بھی اوپر ہے۔ اب وہ یہاں سے جاتی تھی صفا پہ، وہاں سے آتی تھی مروہ پہ، تو جب بیچ میں جو پلین ایریا ہے جو کہ نیچے ہے، جب وہ یہاں سے چلتی تھی تو بچہ ان کی نظروں سے غائب ہو جاتا تھا، مطلب نیچے ہوتا تھا، لیکن جب وہ پہاڑی پہ چڑھتی تھی تو بچہ ان کو اسماعیل نظر آ رہا ہوتا تھا، اور اس وقت وہ دعا کرتی تھی۔ اسی لیے ہم صفا پہ بھی دعا کرتے ہیں، مروہ پہ بھی دعا کرتے ہیں۔ تو وہ ان کی ایڑی سے فرشتے نے اتر کے پانی نکالا، اور ایسا نکالا کہ آج تک زمزم کا آپ معجزہ دیکھ لیں کہ زمزم کو آج تک کائنات میں کتنے لوگوں نے پیا ہے، اور یہ چل رہا ہے، یہ غائب بھی ہو گیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں آیا کہ فلاں جگہ کھدائی کرو، یہ نکل آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دوبارہ اس چشمے کو جو کہ بالکل دفن ہو چکا تھا، اس کو کیا کیا گیا؟ دوبارہ نکالا گیا، اور آج بھی یہ موجود ہے۔ تو پانی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے یہ پیتے رہو، بس پھینکتے رہو، لیکن کبھی آپ نے غور و فکر نہیں کیا کہ اگر یہ پانی شارٹ ہو جائے نا، ہماری موٹریں اگر بند ہو جائیں، ایک دن ہمارے گھر میں پانی نہ آئے تو گھر میں ویرانگی ہو جاتی ہے، گھر بالکل بے آباد ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، طبیعت بالکل عجیب سی تنگی والی محسوس ہوتی ہے۔ تو پانی کی نعمتیں ہیں، پانی کی نعمتیں، یہ بوتل، یہ پیپسی، یہ کولا، یہ مشروبات، یہ رنگ برنگے شربت، یہ تمام بیماریاں ہیں، لیکن پانی ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ رب العزت جانوروں کو بھی شفا دیتا ہے، انسانوں کو بھی دیتا ہے، درندوں کو بھی دیتا ہے، پرندوں کو بھی دیتا ہے، درختوں کو بھی دیتا ہے، چارے کو بھی دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور درخت پیدا ہوتے ہیں، تم اپنے جانوروں کو پتے کاٹ کے دیتے ہو، چارہ دیتے ہو، یہ بھی اللہ ہے۔ پھر پانی کی اور کیا خصوصیات ہیں؟ الزرع، کھیتی کو زندہ کر دیتا ہے،
کھیتی آپ نے دیکھی ہے، مکئی کے دانے ڈالیں، تھوڑے سے بڑے، پھر بڑے، پھر بڑے، پھر بڑے، پھر اس کے بعد مکئی کے سٹے جب لگتے ہیں، اور اس طرح آپ پوری دنیا کی سبزیاں دیکھ لیں، نباتات دیکھ لیں، پانی لگاتے رہتے ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں، پانی لگاتے رہتے ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں۔ والزیتون، اور اللہ نے زیتون نکالا، یہ زیتون وہ ہے جس کی قسم اللہ کی ذات نے کھائی ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، زیتون نبی پاک کا بہت پیارا پھل اور اس کا تیل بہت پیارا تیل، کلوا الزیت وادہنوا بہ، حضور پاک نے فرمایا زیتون کھایا کرو، اس کا تیل لگایا کرو، فإنہا شجرۃ مبارکۃ، یہ درخت کیا ہے، بہت برکت والا ہے۔ زیتون کا تیل انسان کے اندر سے کولیسٹرول کو مٹاتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، آسامی نظام کو اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں، پیٹ کے کیڑوں کو بالکل جڑوں سے ختم کر دیتا ہے، اور انسان کے اندر کئی بیماریاں ہیں جن کو یہ نچوڑ کر باہر پھینک کے رکھ دیتا ہے، اور یہ عرب کے اندر اللہ نے ان کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ عربوں کی معاشی نظام جو ہے نا، زمزم سعودیہ کا نظام معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور آج وہ زمزم کو بیچ بھی رہے ہیں، پوری دنیا میں جا رہا ہے، وہاں پہ لوگ پی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ زیتون ان ملکوں کا بہت بااعتماد طریقے سے لوگ لیتے ہیں، اور پوری دنیا، پورا یورپ جو ہے ان کے زیتون کو کیا کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ اب تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر بھی زیتون کی کاشت ہو گئی شروع، اور کئی جگہ سے اچھے نتائج برآمد ہو چکے ہیں۔ اللہ کرے یہ نعمتیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں، اور ہم اس کی بہت بڑی جو قیمت کی مقدار ہے اس میں کمی دیکھنے کے بعد اس کے استعمال کو کیا کر سکیں، بڑھا سکیں۔ تو یہ زیتون بہت مبارک تیل ہے، بہت خوبصورت تیل ہے، اللہ کے نبی اس کو بہت خوبصورت طریقے سے استعمال فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد نخیل، کھجوریں ہیں، کھجوروں کے باغات، یہ بھی اللہ نے عربوں کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اور باقی دنیا کو بھی عطا فرمائی ہے۔ والاعناب، یہ کھجور ہے کے بعد انگور ہیں، پانی آپ کا اگاتا ہے، انگور کی بیل کو آپ دیکھیں کتنی حسین، کتنی خوبصورت، کتنا نظام قدرت، اور یہ ہماری ایشیا کی دولت ہے جو سب سے پہلے اللہ نے یہاں پیدا فرمائی، بعد میں اب تو پوری دنیا میں یہ پودے پہنچ گئے اور یہ پھل لگ چکے ہیں، اور یہ تمام وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر پھل آپ کو اللہ پانی کے ذریعے نصیب فرما رہا ہے۔ دنیا میں دیکھ لیں، پھلوں کی دکانیں، پھلوں کے باغات، سیبوں کے باغات، مالٹوں کے باغات، انار کے باغات، کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات، ہر چیز کے باغات، اور یہ تمام باغات کا بانی کون ہے، ان کو زندہ کرنے والا کون ہے، ان کو اٹھانے والا کون ہے، وہ پانی، وہ پانی۔ اور جہاں جہاں پانی کی نعمتیں ہیں اللہ نے ان پھلوں کو لے کر آیا، اور قرآن کہتا ہے لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، اس کے اندر کیا ہے، غور و فکر ہے اس قوم کے لیے جو بہت غور و فکر کرے۔ آپ کھجوروں کو دیکھ لو، آپ انگوروں کو دیکھ لو، آپ زیتون کو دیکھ لو، آپ زراعت کو دیکھ لو، آپ تمام پھلوں کو دیکھ لو، یہ تمام پھل آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں پانی کا اترنا بھی نعمت ہے، اور پانی سب کو ملنا بھی نعمت ہے، اور پانی کا کم نہ ہونا بھی نعمت ہے، اور ساری دنیا میں قحط سالی آ جاتی ہے لیکن الحمدللہ پانی آپ سب کو کیا ہوتا ہے، نصیب ہو جاتا ہے۔ پانی، بارش، اویلے، یہ برف، یہ تمام چیزیں اللہ کی خوبصورت نعمتیں ہیں جو اللہ ہم سب کو نصیب فرماتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ان نعمتوں پہ ہمہ وقت اللہ کا شکر ادا کریں، اور پانی کو ضروریات زندگی میں ایک بہترین مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک۔